من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 1 تا 5 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی، وہ ذات کہ خلق السماوات، جس نے بنائے آسمان، والارض، اور بنایا زمین کو، وہ ذات کہ جس نے پیدا کیے آسمان اور پیدا کیا زمین کو، وجعل الظلمات، اور بنائے اس نے اندھیرے، والنور، اور بنایا اس نے روشنی کو، ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جو کافر ہوئے، بربہم یعدلون، اپنے رب کے برابر کرتے ہیں دوسروں کو۔ هو الذی، اللہ وہ ذات کہ جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من طین، مٹی سے، گارے سے، ثم قضا اجلا، پھر اس نے ایک میعاد مقرر کی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک اور میعاد مقرر ہے اس کے ہاں، ثم انتم، پھر تم شک کرتے ہو، وَهُوَ اللَّهُ، اللہ وہ ذات، وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ ہی ہے کہ فی السماوات، جو آسمانوں میں، وفی الارض، اور زمین میں ہے، یعلم سرکم، وہ جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو، وجہرکم، وہ جانتا ہے تمہاری ظاہری باتوں کو، ویعلم، وہ جانتا ہے ما تکسبون، جو کچھ تم کماتے ہو، وما تأتیہم من آیت من آیاتی، اور وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ نہیں آئی ان کے پاس نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے تھے۔ فقد کذبوا، سو تحقیق ان لوگوں نے جھٹلایا، بالحق، حق، لما جاءہم، جب کہ حق ان لوگوں کے پاس آ چکا،
فسوف یأتیہم، سو ان قریب ان لوگوں کے پاس آئے گی انباء خبر، ما کانوا جس خبر کا یہ لوگ بہی یستہزئون ٹھٹا کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ سورۃ الانعام ہے۔ انعام نعم کی جمع ہے، اور نعم کہتے ہیں مویشی کو۔ اس صورت میں مویشیوں کی حلت کو بیان کیا گیا ہے، جانوروں کی حلت کو بیان فرمایا گیا ہے کہ جن کو مشرکین نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو ان جانوروں کی حلت اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی۔ اسی مناسبت سے نسبت سے اس سورت کا نام انعام رکھا گیا۔ یہ سورت نزول کے اعتبار سے اس سے پہلے صورتیں نزول کے اعتبار سے 54 ہیں جن کا نزول ہو چکا، اور یہ سورت نزول کے اعتبار سے 55 نمبر پر ہے۔ تو اس سے پہلے 54 صورتیں وہ ہیں جو نازل ہو چکی۔ 54 صورتوں کے نزول کے بعد میرے رب نے سورۃ الانعام کو نازل فرمایا۔ یہ سورت اس سورہ مبارکہ میں سے پہلے جتنی بھی صورتیں آئی ہیں جن کا بیان اب تک ہو چکا، ان صورتوں میں اہل یہود، اہل نصارہ کی تردید اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان کے عقائد اور نظریات اور وعیدات کو بیان فرمایا۔ کچھ دوسرے مسائل بھی بیان ہوئے، لیکن اس سورہ مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے زبردست طریقے سے شرک کی تردید فرمائی ہے، زبر شدت کے ساتھ شرک کی تردید فرمائی ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ تو اس سورت کا نام سورۃ الانعام ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے کل آیات 165 ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کے کل رکوع 20 ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں میرے رب نے ابتدا ہی اپنی توحید سے فرمائی ہے۔ تو چونکہ اس سورہ مبارکہ میں شدت کے ساتھ شرک کی تردید ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی ابتدا توحید سے فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ نے پھر اپنا تعارف کرایا کہ میں وہ ذات ہوں، خلق السماوات، کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور بنایا زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور بنائے اندھیرے اور روشنی۔ ظلمات ظلمتن کی جمع ہے، اور ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، تاریکی کو، اور نور کا معنی ہے روشنی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ رات بھی بنائی، اللہ ہی نے دن بھی بنایا، دن میں روشنی پیدا کی، رات میں تاریکی پیدا کی۔ تو ظلمات ظلمتن کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہے اندھیرا، اور نور روشنی اس کا معنی ہے۔ تو اللہ کی ذات اندھیروں کو بھی پیدا کرنے والی ہے اور روشنی کو بھی پیدا کرنے والی ہے۔ ایران کے کچھ لوگ آگ پرست تھے، زیادہ ان میں آتش پرست تھے، آگ پرست تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کا نظریہ اور باطل عقیدہ یہ تھا کہ خدا دو ہے، خدا دو ہے، ایک کا نام ہے یزدان اور ایک کا نام ہے ابرمن۔ یزدان یہ خالق خیر ہے، یہ اچھی چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، خوشی کی چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، بھلائی کی چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو یزدان ہی کو وہ نور بھی کہتے کہ نور کو پیدا کرنے والا ہے، روشنی کو پیدا کرنے والا ہے۔ دوسرا وہ کہتے کہ دوسرے خدا کا نام ہے ابرمن۔ ابرمن کو وہ ظلمات بھی کہتے کہ ابرمن یہ خالق شر ہے، کہ یہ شر کو پیدا کرنے والا ہے، برائی کو پیدا کرنے والا ہے، غم کی چیزوں کو، دکھ کی چیزوں کو، تکلیف کی چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو
ایران کے آگ پرست لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ خدا دو ہیں اور ایک کا نام یزدان اور دوسرے کا نام ابرامن، یزدان خالق خیر اور ابرامن خالق شر۔ تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ خدا دو ہیں، روشنی کو پیدا کرنے والا الگ خدا ہے، اندھیروں کو پیدا کرنے والا الگ خدا ہے۔ میرے رب نے ان کی تردید کی اور فرمایا نہیں، یزدان کی کوئی حیثیت نہیں، ابرمن کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے اندھیروں کو پیدا کیا اور روشنی کو پیدا کیا۔ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، پھر یہ لوگ کافر ہو گئے، اپنے رب کا انکار کرنے والے ہو گئے، یعدلون، اور دوسرے لوگوں کو اپنے رب کے برابر کرنے والے ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اور صفات میں دوسری مخلوق کو شریک کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیشہ سے اکیلا ہے اور ہمیشہ اکیلا ہی رہے گا، اور اکیلا ہی اندھیروں کو پیدا کرنے والا ہے، اکیلا ہی روشنیوں کو پیدا کرنے والا ہے، اکیلا ہی زمین کو بنانے والا ہے، اکیلا ہی آسمانوں کو بنانے والا ہے۔ ہر چیز کا خالق اور مالک صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے، اور اللہ اپنے ساتھ اشتراکیت سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، نہ اپنے وجود میں کسی دوسرے کو برداشت کرتا ہے، نہ اپنے صفات میں کسی دوسرے کو برداشت کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے رب کے ذات میں شریک کر لیا یزدان کو اور ابرامن کو، بالکل اس طرح جس طرح کہ ہم یوں کہتے ہیں کہ ایک رحمان ہے اور ایک شیطان ہے۔ رحمان وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اور شیطان رب کی مخلوق ہے، رب کا باغی ہے، سرکش ہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ سے دور کرنے والا ہے، اور جو ہے لوگوں کو برائی کی ترغیب دینے والا ہے، لوگوں کو دین سے دور کرنے والا ہے، لوگوں کو شرک پر ابھارنے والا ہے، اور نفس امارہ اس کا مرید ہے شیطان کا۔ تو جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے اور شیطان ابلیس ہے، خناس ہے، تو جس طرح تو اسی طرح ان جو ایرانیوں نے آگ پرست کے خدا، آگ کے آتش پرست جو تھے، انہوں نے دو خدا بنا لیے کہ خالق شر الگ خدا ہے، خالق خیر الگ خدا ہے۔ میرے رب نے ان نظریوں کی تردید فرمائی اور بتلا دیا کہ اللہ تو ایک ہی ہے جو پوری کائنات کو بنانے والا ہے اور باقی سب اس کی مخلوق ہے۔ پھر آگے میرے رب نے پھر اپنا تعارف کرایا، هو الذی خلقکم، مزید تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ اللہ وہ ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من طین، گارے سے۔ ایک لفظ قرآن کریم میں آیا تین کا، اس تین کا معنی ہے گارا، بھیگی ہوئی گیلی مٹی، اور ایک لفظ آیا قرآن کریم میں انسان کی تخلیق کے حوالے سے تراب کہتے ہیں جب گارا تم نے مٹی کو جب گارا نما بنایا، اسے بھگویا اور وہ گارا بن گیا، تو اس کے بعد جب وہ خشک ہوا تو وہ ٹھیکری کی طرح بجنے لگا، اس طرح پکا ہو گیا، مضبوط ہو گیا۔ تو اسے جب پھینکا جائے یا زمین پر اونچائی سے پٹکا جائے تو وہ اس سے بجنے کی آواز آئے، گارے سے تو آواز نہیں آتی، تو خشک مٹی سے آواز آتی ہے، تو بجنے والی مٹی کی طرح۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہیں غارے سے پیدا کیا، اور غارے کے بعد پھر قرآن کریم میں ارشاد ہوا من صلصال کالفخار، پھر وہ ٹھیکری کی طرح بجنے والا ہو گیا، بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو غارے سے بنایا، اپنے دست قدرت سے، پھر اس غارے کو رکھا، اس بھیگی ہوئی مٹی کو رکھا تو وہ خشک ہوئی، جب وہ خشک ہو گئی تو وہ بن گئی من صلصال کالفخار، بجنے والی ٹھیکری کی طرح، ٹھیکری جو بجنے والی ہو اس کی مانند وہ بن گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس
ہے اس انداز سے انسان کی تخلیق فرمائی، تو اللہ رب العزت اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من طین، مٹی سے، گیلی مٹی سے، گارے سے، ثم قضا اجلا، پھر اس نے ایک میعاد مقرر فرمائی، ایک میعاد مقرر فرمائی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک اور میعاد ہے اس کے ہاں، ایک میعاد وہ ہے جو ہر شخص پر شخصی موت کی صورت میں وارد ہوتی ہے، عائد ہوتی ہے۔ جو انسان مرتا جا رہا ہے، مرتا جا رہا ہے، دنیا سے جاتا جا رہا ہے، تو وہ شخصی موت مار رہا ہے، تو یہ ایک میعاد ہے ہر انسان کی مقرر شدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو بھی زمین پر بھیجا ہے، پیدا فرمایا ہے، اس کے آنے کا وقت مقرر ہوا، جانے کا وقت بھی مقرر ہوا، رہنے سہنے میں، کھانے پینے میں، اوڑھنے پہننے میں، جتنے بھی اس کے لیے اللہ رب العزت نے فراوانیاں کرنی تھی وہ اس کے لیے مقرر ہو گئی۔ تو ہر انسان جو آیا اور آ کر چلا گیا اور آ کر جا رہا ہے، تو وہ شخصی موت مرتا جا رہا ہے، تو اس کی میعاد مقرر ہے۔ اپنی میعاد اور وقت کو پورا کر کر وہ اپنے وقت پر اس جہاں کو خیر باد کہہ کر، خیر باد کہتا ہوا اس جہان فانی سے کوچ کر کر جہان باقی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ایک اور میعاد مقرر فرمائی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، جسے قیامت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ میعاد بھی مقرر فرمائی، وہ ایسی قیامت ہے کہ اللہ کا جب حکم حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ہوگا تو پورا جہاں فنا ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت زمین اور آسمان کو، ہواؤں کو، انسانوں کو، جنات کو، حیوانات کو، چرند پرند کو، کیڑے مکوڑوں کو، سمندری اور خشکی مخلوقات کو، ہر چیز کو میرا رب فنا کر دے گا، تہس نہس کا شکار ہو جائے گی۔ تو ایک میعاد وہ ہے جسے قیامت کہا جاتا ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر تم لوگ شک کرتے ہو، پھر بھی تم شک کرتے ہو، جبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ آسمان کو اپنی جگہ پر تھامنے والی ذات تھامے ہوئے ہے، زمین کو اپنی جگہ پر جمانے والی ذات جمائے ہوئے ہے، ہواؤں کو چلانے والی ذات چلا رہی ہے، روکنے والی ذات روک رہی ہے، اندھیروں کو اور روشنی کے نظام کو چلانے والی ذات اپنا کام بدستور کرتی چلی جا رہی ہے۔ تم اپنے رب کی قدرت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہو، پھر بھی تم شک کرتے ہو، اللہ کی ذات میں، صفات میں دوسروں کو برابر کرتے ہو، شک اور شریک کرتے ہو۔ تو اللہ نے پھر اپنی مزید تعارف کرایا تیسری آیت کریمہ میں، کیا فرمایا؟ وَهُوَ اللَّهُ، اللہ تو وہ ہے، فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں دیکھو گے اللہ کی قدرت کے مناظر تمہیں نظر آئیں گے تو اللہ نظر آئے گا، فی الارض، زمین میں دیکھو گے رب کی قدرت کے مناظر تمہیں نظر آئیں گے تو اس میں تمہیں اپنا رب نظر آئے گا۔ یعلم سرکم، وہ جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو، تم جہاں کہیں بھی چھپ جاؤ، تمہارے دلوں کو، رازوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ تمہاری زبانوں پر ابھی الفاظ نہیں آتے، دل میں ابھی جو ہے خیالات آتے ہیں، دماغ میں صرف خیالات آتے ہیں، دل میں جذبات ابھرتے ہیں، رب اسے جانتا ہے۔ وجہرکم، اور وہ تمہاری ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، تم اکیلے کرو، تم مجلس میں کرو، تم جنگل میں کرو، تم شہر میں کرو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، تمہارا رب تمہاری ساری باتوں سے واقف ہے، باخبر ہے، تم اپنے رب سے چھپ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو وہ جانتا ہے، سود کھاتے ہو جانتا ہے، دغے دیتے ہو جانتا ہے، رشوت لیتے ہو جانتا ہے، قطع تعلقی کرتے ہو جانتا ہے، کینہ رکھتے ہو، بغض رکھتے ہو، حسد کرتے ہو، جو کچھ بھی تم برائیاں کرتے ہو وہ ان سے بھی واقف ہے۔ اور تم رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر جو اپنے رب کو مناتے ہو اسے بھی وہ جانتا ہے۔ تم اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنے خیالات میں اپنے رب کے لیے جو عشق کے جذبات رکھتے ہو اسے بھی وہ جانتا ہے۔ وہ تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے، واقف ہے، وہ تم سے غافل نہیں ہے۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیاتی، اور یہ لوگ پھر بھی یوں کہتے ہیں کہ کوئی نشانی نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نشانی ہے اس امت کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور جب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت توحید دی، ایک رب کی طرف بلایا، تو لوگ کہنے لگے آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائے۔ ایک رات تھی، 14ویں رات کی، اور شریروں نے ارادہ کیا
آؤ چلے اللہ کے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جا کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس سے سوالات کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ 14ویں رات کا چاند ہے اور جو ہے روشنی نما رات ہے اور چمکنے والی رات ہے، اس رات میں آئے اور آ کر کہنے لگے، ارادہ کرنے کے ساتھ ایک گروہ آیا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کرنے لگے۔ کیا فرمائش کی؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہتے ہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں آخری نبی ہوں، تو آپ کو یہ معجزہ دکھلاؤ۔ اب کسی نے کسی معجزے کا مطالبہ کیا، کسی نے کسی معجزے کا مطالبہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں تک کہ ایک شخص کہنے لگا کہ اچھا آپ اگر سچے نبی ہیں تو ہمیں معجزہ دکھاؤ، اپنا معجزہ یہ دکھاؤ کہ یہ جو چاند جو ہمیں آسمان پر نظر آ رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کر دکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ معجزہ نبی کے ہاتھ سے اس کا ظہور ہوتا ہے، اور جو کسی بھی معجزے کے پیچھے قبضہ قدرت اللہ کی ذات ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے اس معجزے کا ظہور ہوتا ہے۔ اب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے حکم سے اس چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، تمہاری یہ فرمائش بھی پوری ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس چاند کو 2 ٹکڑوں میں منقسم کر دو تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اب بھرپور مجمع تھا اور یہ لوگوں کی ایک تعداد تھی، اور انہوں نے آ کر فرمائش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی آسمان میں موجود چاند کی طرف کی ہے، اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک ٹکڑا جبل قبیس کے پاس چلا گیا، جبل ابو القبیس کے پاس چلا گیا۔ یہ جبل ابو القبیس یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے بیت اللہ کے دروازے کے بالکل سامنے۔ یہ پہاڑی ہے، یہ وہ پہاڑی ہے کہ جس پہاڑی پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب کے حکم سے لوگوں میں یہ اعلان کیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے لوگوں میں تم میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے گھر کا حج کرو۔ تو یہ وہی پہاڑی تھی جبل ابو القبیس جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی مخلوق میں اعلان کیا، اور رب نے دنیا کے کونے کونے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا کو، اس آواز کو، اس اعلان کو تمام لوگوں کے کانوں میں اور روحوں میں پہنچا دیا۔ جس روح نے، جس انسان نے جتنی مرتبہ اس اعلان کا جواب دیا کہ اے اللہ ہم ضرور تیرے گھر کا حج کریں گے، لبیک جتنی روحوں نے کہا، جتنی انسانوں نے جتنی مرتبہ کہا، تو علماء فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کی زندگی میں اتنی مرتبہ اسے حج کراتا ہے، اپنا گھر کا دیدار کراتا ہے، حرمین شریفین کی حاضری کراتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ فرمانا تھا، رب کا حکم چلنا تھا۔ رب نے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک جبل ابو القبیس کے پاس چلا گیا، دوسرا خانہ کعبہ کے مغرب کی سمت جبل کیکعا نامی پہاڑی ہے، اور یہ بہت بلند پہاڑ ہے۔ ایک ٹکڑا اس سمت چلا گیا، یعنی واضح طور پر لوگوں نے دیکھا، اور لوگ آپس میں بات چیت کیا کرتے تھے، تبصرہ کیا کرتے تھے کہ تو نے بھی دیکھا، دیکھو چاند 2 ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا، ایک جبل ابو القبیس پر چلا گیا، ایک جبل کیکعان کے پاس چلا گیا، تم نے کیا دیکھا؟ ہاں دیکھا، 2 ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا، اور دونوں ٹکڑے ایک جبل ابو القبیس کے پاس چلا گیا اور ایک جبل ابو الکیکعان کے پاس چلا گیا۔ اب لوگ تبصرہ کر رہے ہیں اور اقرار کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں کہ واقعتاً ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا، لیکن اللہ کے دیکھیے اللہ کی اس مخلوق کو جو اس قدر ضدی تھی، اس پورے مجمع میں جو مشرکین کا مجمع تھا، یہودیوں کا مجمع تھا، ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر چاند 2 ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا، تقسیم ہو گیا اور بٹ گیا، اس کے باوجود اس مجمع میں سے، ان سوالات کرنے والوں میں سے ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوا۔ یہ ضد کی انتہا ہے، ہر دھرمی کی انتہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے، یہ لوگ تو یوں کہتے ہیں وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، کہ ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آئی۔ تو آیت کا معنی ایک یہ کیا کہ
آیت کا معنی اللہ کے قرآن کی آیات میں سے کوئی آیت ان کے پاس نہیں آئی۔ دوسری تفسیر یہ کی کہ رب کی نشانیوں میں سے کوئی ان کے پاس نشانی نہیں آئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے معجزات آئے، تو ان معجزات کا انکار کرنے والے ہو گئے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی ہمیں نہیں ملی، کوئی معجزہ ہمیں نہیں ملا۔ تو قرآن اگر نشانی آیت سے مراد قرآن کریم ہے تو وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہو رہا، 23 سال تک نزول ہوتا رہا، اور یہودی بھی دیکھ رہے، نصارہ بھی دیکھ رہے، مشرکین بھی دیکھ رہے، اہل ایمان بھی دیکھ رہے قرآن کو اترتا ہوا۔ اور اگر آیت سے مراد نشانی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے معجزات ملے، اتنے زبردست قسم کے معجزات کسی پیغمبر کو نہ ملے۔ جتنی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات ملے، نشانیاں ملی، اتنے معجزات کسی اور پیغمبر کو نہ ملے۔ کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی ڈالے تو دودھ بڑھ جائے، اور کبھی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمائے تو درخت زمین کو پھاڑتے ہوئے چیرتے ہوئے آگے بڑھ جائے اور کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دے۔ کہیں پر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پھینکے تو مشرک کا دشمنوں کے پورے قافلے میں، لشکر میں، ایک ایک فرد کی آنکھوں میں وہ مٹی چلی جائے۔ کہیں پر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف اشارہ کرے تو وہ دو ٹکڑوں میں منقسم ہو جائے۔ تو میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، اللہ نے تو اپنے پیغمبر کو، اپنے محبوب کو بے شمار بڑے سے بڑے معجزات عطا فرمائے، لیکن جب کوئی ضد پر اتر آئے تو ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا۔ وہ پھر بھی مسلمان نہ ہوئے، بہت کم تھے اسلام لانے والے، ایمان لانے والے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ لوگ ان سے اعراض کرتے رہے، نشانیوں سے روگردانی کرتے رہے، قرآن کریم سے اعراض کرتے رہے، ایمان لانے والے پھر بھی بے ایمان رہے اور شرک میں ڈوبتے رہے اور جو ہے شرک ہی میں مبتلا رہے۔ فقد کذبوا بالحق، پھر تحقیق ان لوگوں نے جھٹلایا حق کو، لما جاءہم، جبکہ ان لوگوں کے پاس حق آ چکا قرآن کی صورت میں، نبی کی صورت میں۔ فسوف یاتیہم انباء، سو ان قریب ان کے پاس آئے گی خبر، بڑی خبر۔ انباء نبا ان کی جمع ہے، اور نبا کہتے ہیں خبر کو، تو قیامت کی خبر۔ تو یہ لوگ جو انکار کرنے پر جمے ہوئے ہیں، نبی پر ایمان نہیں لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتے، اور دین اسلام کو سچا دین نہیں مانتے، اللہ کی مان کر زندگی نہیں گزارتے، قیامت کا انکار کرتے ہیں، اور جو ہے اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، صفات کا انکار کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے نا کہ اللہ کو تو اللہ مانتے تھے، خدا کو خدا مانتے تھے، لیکن اللہ کی صفات میں شریک کر دیا، اللہ کی صفات میں شریک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی کسی کو جو ہے برداشت نہیں کرتا۔ جس طرح کہ ایران کے مجوس آگ پرستوں نے شرک کا شریک کر دیا کہ ایک خالق شر ہے، ایک خالق جو ہے خیر ہے، جس طرح انہوں نے اللہ کی صفات میں شریک کر دیا۔ تو اللہ رب المشرکین مکہ اللہ کو اللہ مانتے تھے، لیکن ساتھ میں اللہ کے ساتھ دوسری مخلوقات کو بھی شریک کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سب کی تردید فرمائی، سب کا رد فرمایا، اور پھر فرمایا اگر یہ قیامت کا بھی انکار کریں گے اور جس طرح کے کرتے چلے آئے ہیں تو ان قریب یہ مذاق اڑانے والے، قیامت کا انکار کرنے والے، ان کے پاس خبر آ پہنچے گی۔ جب قیامت قائم ہوگی، زمین پھٹے گی، آسمان ٹوٹے گا، چاند ستارے ٹکڑوں میں تقسیم ہوں گے، پورا کا پورا جہاں تہس نہس ہو جائے گا۔ اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا جو وعدہ تھا وہ برحق وعدہ تھا، نبی جو فرما گئے وہ حق فرما گئے، سچ فرما گئے، لیکن اس وقت کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی، وقت گزر چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس وقت کسی کی معافی کو قبول نہ کریں گے، کسی کے ایمان کو قبول نہ کریں گے، کسی کی توبہ کو قبول نہ کریں گے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ نے اپنی وحدانیت کے دلائل بیان فرمائے، توحید کی جو ہے توحید کے دلائل بیان فرمائے، اور شرک کی تردید فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا عشق نصیب فرمائے، ہمیشہ ہمیں توحید پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔